خرم صاحب، آپ کے مخالف کیا احتساب کریں گے؟ آپ کے اپنے سوال اٹھا رہے ہیں آپ کی جماعت کی کارکردگی پر؟ دیکھیں، دو باتیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جو نیب کا ایشو ہے وہ اگر اللہ تعالیٰ نے اور پاکستان کے عوام نے مسلم لیگ نون کو وہ اکثریت دی پارلیمان میں تو انشاءاللہ ہم اس پر عمل درآمد کریں گے. اور جو انہوں نے کہا کہ کیا کام کیا، ہم نے نیب کی اصلاحات کی اور نیب میں کے قانون میں جو پاکستانیوں کے بنیادی حقوق سے متصادم شکیں تھیں ان کو ختم کیا. اگر عدالت نے اس کو بحال کر دیا آخری دن میں آ کر تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم نے اپنا کام نہیں کیا، اور ہم نے اپنے کام کیے ہیں. تو سوال یہی ہے کہ ان کی جو رائے ہے وہ مقدم ہے، وہ پارٹی کے سینئر رہنما ہیں، لیکن ان کو یہ بات بتانی چاہیے تھی اس ٹیلی ویژن پروگرام میں کہ کراچی شہر اگر آج پرامن ہے تو اس کا کریڈٹ مسلم لیگ نون کو جاتا ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی آج چونکہ مہنگائی ہے تو آپ بھول جائیں کہ کراچی میں 2008 سے 13 کے درمیان 10,000 سے زائد شہریوں کی ہلاکت ہوئی تھی. آپ بھول جائیں کہ جی 80,000 لوگوں کی دہشت گردی بھی ہوئی تھی پاکستان میں، اور جس کے خلاف مسلم لیگ نون نے افواج پاکستان سے مل کر ایک وہ تو ان 16 مہینوں کی بات کر رہے ہیں جس میں پی ڈی ایم کو اقتدار ملا. ہم یہ شہباز شریف وزیر اعظم، بھول جائیں کہ اس ملک میں 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ تھی اور نواز شریف نے اس کو درست کیا تھا. ہم کیسے بھول سکتے ہیں؟ آپ یہ ضرور کہیں کہ آج کی مشکلات بڑی گمبھیر ہیں جس کا ہمیں سامنا ہے، لیکن ہمیں یہ نہیں بھولنا کہ ہم کہاں سے آئے ہیں اور ہم ایک بہت مشکل صورتحال سے نکلے ہیں. تو لہٰذا اگر آج بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ ملک میں دہشت گردی بڑھ رہی ہے تو پھر یہ بات یاد کرانی پڑے گی نا کہ عمران خان اور عارف علوی صاحب نے، صدر پاکستان نے، جب 2021 میں طالبان کو عام معافی کی آفر کی تھی اور ان کو دوبارہ پاکستان لا کر بسایا تھا، یہ اس کے مضمرات ہیں. اب آج یہ کہ نہیں جی نہیں، اس کو ہم نے یاد نہیں کرنا، لیکن 16 مہینے میں چونکہ دہشت گردی ہوئی ہے لہٰذا آپ اس کے ذمہ دار ہیں. تو لہٰذا یہ سارے ایشوز جو ہیں ہم نے جو کیمپین کرنی ہے، میاں نواز شریف جس کی قیادت کریں گے، وہ مستقبل کے لیے کیمپین کرنی ہے کہ جناب ٹھیک ہے آج کی مشکلات ہیں، ہمارے سامنے چیلنجز ہیں، مستقبل کی کیمپین پہ آ جاتے ہیں، اور یہ وہ ٹیم ہے جو اس کو آگے لے کر آئے گی. کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں کہ 16 مہینے میں مسلم لیگ نون عمران خان کے دور اقتدار کی مشکلات پاکستان پہ اس کو کم کر سکی، کسی طرح نہ کم کر سکی اور نہ ہی وہاں پر برقرار رکھ سکی، بڑھانے میں ہی کردار ادا کیا. یہ تو دوسرے سب لوگ بھی کہہ رہے ہیں، شاہد خاقان عباسی کا بیان بھی. آپ کہہ رہے ہیں مستقبل کی امید، دیکھیے آپ مستقبل کی امید کی بات کر رہے ہیں، اس پہ احتساب کا بیانیہ ہے. جی میں اسے سخت ترین اختلاف کروں گا. مسلم لیگ نون اور جو 15 جماعتوں کی مشترکہ حکومت تھی اس نے پاکستان کے خارجہ تعلقات کو اپنے 16 ماہ میں ایک مثالی طور پر اس کی ریپیئر کی ہے، ایک سالویج آپریشن کیا ہے کہ جس کالے کنویں میں عمران خان پاکستان کے خارجہ تعلقات کو ڈال کر گئے تھے اس کو نکال کر اس کو دوبارہ بحال کیا ہے. تو لہذا اگر ہم نے صرف یہ آپ کا فیصلہ ہوگا یا میڈیا کا فیصلہ ہوگا کہ نہیں ہم نے صرف مہنگائی کے اوپر ہی فوکس کرنا ہے اور باقی پاکستان میں کوئی کام نہیں ہوا، یہ بات درست ہے، لیکن یہ بھی ہمیں جب ہم 16 مہینے کی بات کریں گے تو پھر ہم نے پاکستان کی اپنی بنائی ہوئی بجلی کے 5,000 میگا واٹ بھی ایڈ کی ہے. اب آپ کہیں نہیں جی نہیں بجلی مہنگی بہت ہے لہذا 5,000 میگا واٹ کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یہ سارے بحث طلب معاملات ہیں، لیکن یہ کہنا درست نہیں ہے کہ پی ڈی ایم کی یا 15 جماعتوں کی مشترکہ حکومت تھی جس کی قیادت مسلم لیگ نون کے ہاتھ میں، اس نے کوئی کام نہیں کیا. خرم تصیر صاحب، چلے ایک تو یہ بیانیہ ہے، دوسرا یہ کہ احتساب کریں گے، اس پہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ ملاقاتیں ہوئیں اور اس کے بعد نواز شریف صاحب کو ایک پیغام دیا گیا کہ سابقہ جنرل، سابق ججز کے خلاف جارحانہ موقف مت اپنائیں، ماضی کے قیدی نہ بنے. اس پہ یہ خبریں آ رہی ہیں کہ نواز شریف مان بھی گئے کہ وہ اس پر عمل کریں گے. تو احتساب کا بیانیہ بھی پیچھے ہٹ جائے گا 16 مہینے کی. یہ تو آپ نہیں کہہ سکتے کہ آپ نے مہنگائی کم کر دی، 2018 تک رہیں گے تو بچت ہوگی، اس کے بعد تو پھر آپ کا احتساب ہوگا. آپ کو بھی اچھے سے یاد ہے کہ آج سے 15 برس پہلے بھی ملاقاتیں ہوئی تھی گوجرانوالہ میں کچھ فیصلہ کن، اور جس طرح کے حالات تھے اس وقت لائرز موومنٹ پہ تو کچھ فیصلہ کن کالز بھی ریسیو کی گئی تھی. اب بھی خبر ہے کہ گوجرانوالہ میں ایک ملاقات ہوئی شہباز شریف صاحب کی اور اس کے بعد وہ پیغام لے کر لندن گئے. کیا ملاقاتیں ہو رہی ہیں؟ آپ گوجرانوالہ کی سیاست کے بڑے نمائندے ہیں، کس سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں؟ کس طرح سے یہ معاملہ طے کرنے کی کوشش کر رہی ہے مسلم لیگ نون؟ جی 15 سال پہلے کیا تو میں چونکہ عینی شاہد ہوں الحمدللہ، گوجرانوالہ تک وہ جب کارواں پہنچا تھا میاں نواز شریف کا
تو پاکستان کی عدلیہ جو قید تھی وہ آزاد ہو گئی تھی اور ان کو دوبارہ بحال کر دیا گیا تھا. لیکن اس دفعہ جو بھی ایکٹیویٹی ہوئی ہے اس سے میں بالکل آگاہ نہیں ہوں. جب ابھی صدر پارٹی تشریف لاتے ہیں، شہباز صاحب واپس آئیں گے، وہی ہمیں بتائیں گے. لیکن میں آئی کین نیدر کنفرم نور ڈینائی کہ ایسا کوئی واقعہ ہوا ہے. دوسرا یہ ہے کہ ہمیں بہرحال یہ احتساب کا لفظ اپنی جگہ پر ہے، لیکن قوم کو اور آج کے نوجوانوں کو یہ باور کرانا ہے کہ پاکستان کی جو اس وقت حالت ہے، جو بڑی مشکل اور چیلنجنگ صورتحال ہے معاشی طور پر بھی، دوسرے ایشوز میں بھی، اس میں کون لوگ اس کے ذمہ دار ہیں، اور وہ ذمہ داری پھر جن کے کاندھوں پر آتی ہے، جس میں مقتدرہ کے بھی لوگ ہیں، اس میں عدلیہ کے بھی لوگ ہیں، ان کو ذمہ دار ٹھہرانا ضروری ہے ایز اے ڈیٹرنٹ. کہ جو ہم نے 76 سال پاکستان کی مشکلات سہ لی، لیکن اگر ہم اپنے ملک کو آگے لے کر جانا چاہتے ہیں تو آئین پاکستان کی ابتدائیہ میں جو وعدہ کیا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بعد اقتدار اعلیٰ ملک کے منتخب نمائندوں کے ہاتھ میں ہوگا، وہ وعدہ ہمیں بالآخر پورا کرنا ہے. تو خرم صاحب، حکمت عملی کیا ہوگی مسلم لیگ نون کی؟ مزاحمتی بیانیے کو لے کر آگے چلنا چاہتی ہے مسلم لیگ نون، یا پھر اس کے برعکس کچھ سوچ رہی ہے؟ جی، میں آپ سے یہی درخواست کروں گا کہ جو بیانیے کی حتمی صورت ہے وہ انشاءاللہ میاں نواز شریف 21 اکتوبر کو مینار پاکستان میں اس کا اعلان کریں گے. اگر جیل نہ گئے تو یہ تو عدالتی معاملات ہیں، وہ بھی ہم انشاءاللہ عدالت کے سامنے پیش ہونے کی میاں نواز شریف کی ایک بڑی طویل تاریخ ہے. وہ 250 دفعہ نیب عدالت کے سامنے پیش ہو چکے ہیں. وہ ان کو ملک سے باہر تھے جب ان کو سزا دی گئی، وہ واپس آئے اور انہوں نے وہ جیل جانے کے لیے واپس آئے. تو لہذا عدالتوں کے سامنے پیش ہونا، عدالتوں کے فیصلوں کو تسلیم کرنے کی بھی سب سے درخشندہ روایت محمد نواز شریف کی ہے.